بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصرہ کے قریب پہنچنے تک کا تھا، مقام فید تک۔ اب آج کا واقعہ ہے جنگ جمل، جس کو کہا جاتا ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ تو جنگ جمل کے واقعے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ 4-5 ایسے میں نکات اور پوائنٹ آپ حضرات کو اس میں نشاندہی کراؤں گا انشاءاللہ، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کے اکابرین صاحب، سیدنا طلحہ، زبیر، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کراؤں گا انشاءاللہ۔ اور جب جنگ ہوئی بھی تو ہر ایک پشیمان تھا اور رویا۔ اب اس کی تصریحات آتی رہیں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شام تک تو قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر بات کر کے معاملات طے ہو گئے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لینے آئے ہیں، کہ جی ہم بھی خون عثمان کا بدلہ لیں گے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، قریب آ جائیں۔ مجلس کے آداب میں ہے کہ قریب بیٹھا جائے، دور دور نہ بیٹھا جائے۔ اس میں ایک تو ادب اور احترام بھی ہے، دوسری طلب کا اظہار ہے۔ تو اگر اس طرح ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نواز دیں۔ تو یہ ہے کہ رات تک تو یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر مقام فید سے تھوڑے آگے آئے۔ قصر عبید اللہ، یہ ایک مقام تھا، شاید عبید اللہ نامی کوئی محل ہوگا، قصر تو عربی میں محل ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس جگہ تک آ کر اپنے لشکر کو لے آئے۔ اس لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی لشکر کی تعداد تھی 20,000۔ اور اماں جان کو جب پتہ چلا تو وہ بھی لشکر کو لے کر وہاں آ گئی۔ ان حضرات کے لشکر کی تعداد تھی 30,000، افرادی قوت میں یہ ان سے زیادہ تھی۔ جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی کا ارادہ تو کسی کا بھی نہیں تھا۔ اب وہ میں نشاندہی کرتا رہوں گا ان نکات کی، اس کو نوٹ کر لیں اچھی طرح سے۔ یہ جو نکات میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ان کو آپ نوٹ رکھیں۔ یہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو عین موقع پر آپ کو وہ نکات کام دیں گے، بطور ڈھال کی، بطور دلیل کی، آپ سوال بنا کے پیش کر سکیں گے۔ جب کوئی اعتراض کرے گا کہ جنگ انہوں نے شروع کی، تو آپ دلیل بنا کے پیش کریں گے کہ حضرت نے تو یہ فرمایا تھا، حضرت علی یہ فرماتے تھے، فلاں مقام پر یہ فرمایا، فلاں، تو کیسے آپ کہتے ہیں یہ بات؟ تو ان نکات کو نوٹ کریں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر سے 2 افراد کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ ایک کا نام ہے حکم ابن سلمہ اور دوسرے کا نام ہے مالک ابن حبیب، اور یہ بات دے کر بھیجا کہ یہ حضرات چلے جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے کہیں کہ بھائی وہ بات جو پرانی طے ہوئی ہے قعقاع ابن عمر کے ذریعے سے، اگر آپ اس صلح پر متفق ہیں تو لڑائی کے لیے پیش رفت نہ کریے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے، یہاں 30,000 کا لشکر ہے، یہاں 20,000 کا لشکر ہے، جس میں منافق بھی ہیں، عبداللہ ابن سبا کے لوگ۔ تو اگر لڑائی شروع ہو گئی تو نہ میں روک سکوں گا، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ اماں جان، کوئی روک نہیں سکے گا پھر لڑائی کو۔ لہٰذا اگر تو آپ اس صلح پر متفق ہیں کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، میں بھی خون عثمان کے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حالات سازگار ہونے دیں کہ خلافت مستحکم ہو جائے۔ یہ حضرات جب ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا آپ بے غم رہیں،
آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم اس پر تیار ہیں، ہم اس کے لیے راضی ہیں اور تیار ہیں۔ وہ حضرات واپس آ گئے وہاں سے۔ اب سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ان کی طرف سے ہماری قعقاع ابن عمر اور دیگر طرفین سے بات چیت چل رہی ہے، لڑنا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ لڑنا چاہیے، حضرت نے منع فرمایا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ ہم آپس میں صلح کریں گے، تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوا تو اللہ کی شان طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لشکر سے نکلے اور میدان میں آ گئے گھوڑوں سمیت۔ جب حضرت علی نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی گھوڑا لے کر آ گئے۔ اب یہ حضرات اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ ان کے گھوڑوں کے منہ آپس میں لگ رہے تھے، اتنے قریب ہو گئے، آپس کے اتنے قریب ہو گئے۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت علی کا کلام سناتا ہوں، اپنی طرف سے اس میں نہیں بولتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مخاطب کیا حضرت طلحہ کو اور فرمایا، اے طلحہ، تم نے میرے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا اور لشکر لے کر خروج کیا، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس اس کے جواز کی کیا دلیل ہے؟ یہ انہی کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، عربی کا ترجمہ بتا رہا۔ اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کرو گے؟ اور یہ بتاؤ کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور تم میرے بھائی نہیں ہو؟ اور یہ بتاؤ کیا ہم میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے کہ تم بھی لشکر لے کر آ گئے، ہم بھی آ گئے؟ حضرت طلحہ کا جواب 2 جملے تھے جو کتابوں نے لکھے، اور یہ میں پہلے بتا دوں کہ اس جواب پر آپ نے دل میں کوئی بات نہیں لانی۔ یہ میں بات آپ کو پہلے عرض کر دوں، صحابہ کی تاریخ اور مشاجرات میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کی شیطان ذہن لے جائے گا ایک طرف، کبھی کبھی دوسری طرف، یہ حق یہ باطل۔ ہم کسی کے حق باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دونوں بڑے ہیں، ہمارے لیے دونوں بڑے ہیں، ہم نے دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ ان کے مشاجرات کا فیصلہ اللہ خود قیامت میں فرما لیں گے۔ یہ ہمارا اس بارے میں عقیدہ اور ایمان ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت طلحہ نے جواب دیا، اے علی، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں سازش کی، بس میری زبان اس سے آگے بند ہے۔ یہ وہی جملہ نقل کر رہا ہوں جو حضرت طلحہ کا کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت علی وہ شیر خدا ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ داماد رسول ہیں، اور بڑا درجہ ان کا مقام ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے جو حضرت طلحہ نے فرمایا۔ وہ کہہ سکتے تھے، وہ آپس کے بڑے دوست تھے، جیسے اب یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ان کو کچھ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ میں کہوں کوئی اور چھوٹا کہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری ان کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ ہم تو ان کے گھوڑے کی، جو انہوں نے اللہ کے راہ میں گھوڑے دہرائے ہیں نا، ان کی ناک میں جو گرد آئی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں۔ ہمارا بڑا سا بڑا مولوی، ہمارا بڑا سا بڑا مفتی، ہمارا بڑا سا بڑا پیر، ان کے گھوڑوں کے ناک کے اندر جو گرد آیا ہے اللہ کے راہ میں چلتے ہوئے، ہم اس کے برابر بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ہماری زبانیں اس پر بند ہیں۔ بس یہ ان حضرت کا جملہ ہے۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ تم نے حضرت عثمان کی قتل میں سازش کی، چنانچہ ہم نے یہ کیا، آگے مجھے کچھ نہیں پتا، نہ کتابوں نے لکھا ہے کہ آگے کیا۔ حضرت علی نے اس کا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ، تمام معاملے کو صاف کر دیا۔ فرمایا، اے طلحہ، کہ قاتلین عثمان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ دانا ہے، بینا ہے، جاننے والے، دیکھنے والے،
یہ حضرت علی کا جواب تھا، یعنی بات کو صاف کر دیا کہ میں نے عثمان کے قتل میں کوئی سازش نہیں کی، کہ اگر اللہ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں کہ عثمان کے قاتلین پر لعنت ہو، تو اگر میں قتل میں سازش کی میں نے تو مجھ پہ بھی لعنت ہوگی۔ گویا کہ ایک جواب صاف کر دیا کہ میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ اب جب یہ بات مکمل ہوئی، پھر حضرت طلحہ کو پھر مخاطب کیا حضرت علی نے۔ اب یہ گھوڑے آمنے سامنے، یہاں بھی لشکر ہے یہاں بھی لشکر، یہ حضرات بات چیت کر رہے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے طلحہ، کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ اس وقت میرے سر پر تلوار تھی، واقعہ یاد ہے، میں نے پیچھے بتا دی۔ اور دوسرا فرمایا کہ میری بیعت مشروط تھی عثمان کے قصاص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا وہ آپ نے تاخیر کی تو میں نے تو دوسرے دن ہی آ کے آپ کو، جب بیعت کی تھی اس سے دوسرے دن ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص میں تاخیر کریں گے تو ہماری بیعت منسوخ ہے۔ تو کہا ایک تو اس وقت اشتر ابن مالک نے میرے سر پہ تلوار رکھی ہوئی تھی، اور دوسرا میری بیعت تو مشروط تھی۔ بات ختم۔ حضرت علی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ چیز حقیقت تھی۔ پھر حضرت علی متوجہ ہوئے زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف، کیونکہ اماں جان کے لشکر میں ایک اماں جان، حضرت طلحہ، زبیر یہ کمانڈر تھے، یہاں حضرت علی، اشتر اور دیگر سبائی کچھ مل کر یہ کمانڈر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد ابن ابی بکر، عمار ابن یاسر، وہ اس طرف صحابہ میں کمانڈ کر رہے تھے، اس طرف یہ بڑے تھے لشکر کے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ، فرمایا زبیر، کیا تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے خلاف جو لڑے گا وہ ظالم ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا؟ یہ حدیث ہے، اس کو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، لیکن لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لکھا ہے حدیث ضعیف، لکھا ہے حدیث ہے۔ کہا تمہیں یہ یاد نہیں؟ حضرت زبیر نے فرمایا ابھی یاد آئی، دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا ابھی یاد آئی، خدا کی قسم اگر یہ حدیث لکھ کر آپ پہلے مجھے بھجوا دیتے تو جب میں مدینہ سے، میں اور طلحہ نکلے تھے مکہ جانے کے لیے، تو میں اس وقت مدینہ سے نہ نکلتا۔ کہا ابھی یاد آئی۔ کہا اگر اس وقت آپ مجھے کہہ دیتے یہ حدیث جب میں مدینہ سے، واقعہ ذہن میں آ گیا نا، یہ حضرات مکہ سے، مدینہ سے نکلے یہ دونوں مکہ آنے کے لیے، حضرت علی نے اجازت دے دی۔ کہا اس وقت اگر آپ مجھے یہ حدیث بتلا دیتے تو میں مدینہ سے ہی نہ نکلتا۔ ابھی یاد آئی۔ اور پھر قسم کھائی، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا۔ اب اللہ کی شان، بات ختم ہوئی اسی پر، حضرت علی اپنے لشکر میں آ گئے اور یہ حضرات اپنے لشکر میں آ گئے، بات ختم ہو گئی اسی پر۔ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے۔ یہ 3 دن ہو چکے تھے، ابھی 3 دن اسی میں گزرے، 3 دن ہو چکے تھے۔ یہ حضرات مقام قصر عبید اللہ میں تینوں حضرات لشکر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اماں جان کے پاس آئے، یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کریے گا۔ اماں جان عائشہ، اب یہ ان حضرات کا جو مکالمہ ہے یہ بھی پوائنٹس۔ اب یہ اماں جان کے پاس آئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری بات آ کے عرض کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا کہ مجھے علی نے وہ حدیث سنا دی ہے، میں تو علی کے خلاف نہیں لڑ رہا، میں چاہ رہا ہوں میں ابھی سے ہی لشکر سے واپس لوٹ جاؤں، واپس مدینہ چلا جاؤں یا مکہ چلا جاؤں، میں نہیں لڑ سکتا، نہ لڑنے کا ارادہ ہے، میں کبھی بھی ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتا۔ اماں جان نے بھی ان کی رائے کی تائید کی اور خیالات متفق ہونے کا اظہار کیا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قصاص کا بدلہ لے لیں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بات چل رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم لیں گے، لیکن کچھ حالات سازگار ہو جائیں، جیسے آپ نے پیچھے قعقاع ابن عمر کا وہ مکالمہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جو انہوں نے کہا یہی موقف حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اماں جان
نے بھی خیالات کا اظہار کیا تو حضرت زبیر نے کہا کیا میں مکہ چلا جاؤں واپس یا مدینہ کا کہا؟ تو اماں جان نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کیا نہ کیا، خاموشی اختیار۔ اتنے میں ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ نے یہ سارے لشکر کو تو آپ لے کر آئے، اب آپ اگر چلے جائیں گے یہ تو میدان چھوڑنے والی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ڈر گئے، اس کا مطلب ہے صحابہ میں نا بہادری بڑی تھی، صحابہ عربوں میں بہت بہادری تھی اس وقت، ایمان کی وہ بہادری تھی کہ کہا کہ لگتا ہے آپ ڈر گئے۔ ان کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں اپنے، یہ ایسے ہی بات بتا رہا ہوں، ان کے عربی اشعار ہوتے ہیں، اس متنبی اور حماسہ اور جناب مقامات الحریری وغیرہ، اس میں وہ اپنے آباء و اجداد کی لڑائیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، عربی اشعار، ان میں بہادری بڑی تھی اور لڑنے کو فخر سمجھتے، کہا لگتا ہے آپ ڈر گئے۔ حضرت زبیر نے فرمایا اچھا، باپ کو کہتے ہیں ڈر گئے، زیرہ پہنی، اسلحہ اٹھایا اور نکلے اپنے لشکر سے اور گئے حضرت علی کے لشکر میں، وہاں گئے۔ حضرت علی کے سبائیوں نے چاہا کہ ان پر حملہ کریں، حضرت علی نے روک دیا، کہا زبیر کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، کہا زبیر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے لشکر سے چکر لگا کے واپس آئے، کہا کہ اگر میں ڈرتا تو کبھی علی کے لشکر سے اکیلا یوں ہو کے نہ آتا، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن علی نے مجھے وہ حدیث سنا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے مقابلے میں اب میں اس کے مقابلے میں جا نہیں سکتا۔ کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں، بیٹے کو کہا میں قسم کھا چکا ہوں علی کے سامنے کہ میں نہیں لڑوں گا آپ سے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، غلام آزاد کریں۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ لشکر لے کے آ چکے ہیں، آپ لشکر کی کمانڈ کر رہے ہیں، جب کمانڈر ہی چلا جائے گا تو لشکر کہاں ہوگا؟ کہا آپ قسم توڑیں اور غلام آزاد کریں جو اس کا کفارہ ہے۔ خیر اسی پہ بات ختم ہوئی، اللہ کی شان، اسی دوران حضرت زبیر کی ملاقات ہو گئی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو حضرت علی کے گروہ میں تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، فرمایا کیا تمہیں اللہ کے رسول کا وہ فرمان یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا یا عمار تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا؟ کس کا گروہ قتل کرے گا؟ باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث، یہ ضعیف نہیں، یہ بخاری شریف میں۔ جب یہ بات سنی تو بس اب تو زمین سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اب کہا کہ اب تو کسی صورت نہیں لڑ سکتا۔ ادھر حضرت طلحہ حضرت علی کے مکالمے کی وجہ سے بالکل نرم پڑ چکے، وہاں حضرت علی کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، اماں جان کے ارادے مزمحل ہے کہ واپس ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو لڑائی ہو جائے، کیونکہ اس طرف منافق ہیں، ان کو تو علم تھا۔ یہ بات ہوئی، بات ختم ہوئی، حضرت علی نے طلحہ اور زبیر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف بھیجا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ یہ 3 دن گزر چکے ہیں اسی مقام پر، کوئی بات چیت، کوئی لڑائی کا موڈ نہیں، کوئی پر، یہ ساری اصلاح کی بات ہو رہی۔ بھیجا کہ جاؤ ان سے صلح کی باتیں، شرطیں طے کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، طلحہ زبیر اور اماں جان کے ساتھ صلح کی باتیں طے ہو گئیں، صلح، کوئی لڑائی نہیں۔ ان حضرات کی طرف سے محمد ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ جا کے صلح کی باتیں طے کراؤ۔ وہ آئے اور طے ہو گئیں، کوئی لڑائی نہیں، بات طے ہو گئی۔ صرف بات کس پر رہ گئی کہ ابھی شام ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ صلح نامہ لکھ کر دستخط کر لیں گے، ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ یہ بات باقی رہ گئی تھی اور کچھ نہیں تھا، صرف اتنی بات باقی رہ گئی تھی کہ اب صلح نامہ لکھا جائے، ایگریمنٹ ہو اور دستخط ہو جائیں، بس سب طے ہو چکا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ اب جو حضرت علی کے مجمع میں بلوائی تھے، عبداللہ ابن سبا کے جو لشکری تھے منافق، جن کا 1500 میں نے بتایا تھا، وہی تھے۔ یہ جب حضرت علی بصرہ کے قریب مقام قصر ثعلبہ میں عبید اللہ میں پہنچے تھے تو کچھ تو لشکر سے باہر رہے حضرت علی کی بات کی وجہ سے، جو ادھر فرمایا تھا کہ یہ لوگ باہر ہو جائیں، جو عثمان کے گھر کے محاصرے میں شامل تھے وہ باہر ہو جائیں۔ کچھ تو باہر تھے، کچھ لشکر میں ہی شامل تھے۔ ان کی تو حواس اڑ گئے کہ صلح طے ہو گئی ہے۔ 3 دن تک ان کو شرارت کا موقع نہیں ملا تھا۔
اب انہوں نے پوری رات پھر اکٹھا کیا سب کو، اشتر، عبداللہ ابن سبا ابن بلجم اور شرح ابن ووفا اور اسی طرح سے ابو الہیثم، علیہ ابن ابو الہیثم، یہ سارے ان کے جو بڑے تھے منافق، ان کو اکٹھا کیا کہ کیا کریں، صلح ہو گئی، ابھی تو ہماری خیر نہیں، ہماری خیر کے علاوہ یہ کیسے ایسے دو لشکر ایسے ہی چلے جائیں۔ چنانچہ پوری رات انہوں نے مشورہ کیا۔ اب رات وہ لشکر بھی سو گیا، یہ بھی تسلی سے کہ صلح ہو گئی ہے، صبح صرف ایگریمنٹ ہونا ہے اور صلح نامے پر دستخط ہونے ہیں۔ صبح فجر نماز کے بعد جو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ابھی تک فجر نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے سے 2 کام رات میں مشورے سے طے کر لیے تھے کہ ہم نے یہاں سے طلحہ اور زبیر کے اصحاب جمل پر حملہ کر دینا ہے۔ ان افراد کو طے کر دیا تھا کہ تیر مارنے۔ دوسری بات کہ حضرت علی کے لیے ان کے خیمے کے پاس چند افراد اپنے چھوڑ دیے تھے کہ لازمی بات ہے جب یہاں سے تیر مارے جائیں گے تو مدافعات میں وہاں سے بھی آئے گا، تو جب یہ حضرت علی پوچھیں گے کہ یہ کس نے کیا تو تم نے یہ کہنا ہے کہ پہلا حملہ ادھر سے ہوا ہے، جھوٹ بولنا ہے، پہلا حملہ ادھر سے ہوا ہے، ان کی طرف سے ہوا ہے تو ہم نے مجبوراً مدافعات کی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، ہلکی پھلکی روشنی ہوئی، وہ جو لوگ تھے اللہ ان کو پتہ نہیں پھر بعد میں ان کو توبہ نصیب ہوئی کہ نہیں، ایمان نصیب ہوا کہ نہیں۔ اگر تو توبہ ایمان نصیب ہو چکا ہے پھر تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن اگر وہ کفر پر اسی طرح سبائی مرے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کرے۔ انہوں نے یہاں سے تیر پھینکے، جب تیر کھلے تو وہاں کے لشکر فوراً اٹھے، نیند میں ہے، رات میں کون حملہ، فوراً سمجھا کہ بس حملہ ہو گیا ہے۔ تیروں کے چلنے کی آوازیں شروع ہوئیں دونوں طرف سے۔ حضرت طلحہ اور زبیر باہر آئے خیمے سے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ان کو تو نہیں پتا حملہ کس نے کیا، کہ حضرت علی کے ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا کہ علی کو خون کے گرانے کے علاوہ اب چین نہیں آئے گا۔ چنانچہ کہا حملہ کرو، حملہ ہو گیا۔ یہاں سے جب تیر گئے وہاں شرشور، حضرت علی خیمے سے باہر ہے، کہا کیا ہوا؟ وہ لوگ تو پہلے سے اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، کہا انہوں نے حملہ کر دیا تھا تو ہم نے حملہ کر دیا۔ تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ طلحہ اور زبیر کو خون گرانے کے علاوہ سکون نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک جملہ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں بتا دوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے میرے اور طلحہ اور زبیر کے دل کی جو رنجش ہے وہ جنت میں ختم ہوگی۔ کہاں ختم ہوگی بھائی؟ یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ان کو جنتی سمجھتے تھے۔ طلحہ اور زبیر عاشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ عاشرہ مبشرہ۔ یہ بات حضرت نے اس بات پہ فرمائی، یہ ہماری تاریخ سے الگ ہے، الگ بات بتانا چاہ رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے۔ قرآن میں 14ویں سپارے میں سورہ حجر ہے، اس کے اندر آیتیں ہیں کہ ہم مومنین کو جب جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں سے جو رنجشیں ہوں گی ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ رنجشیں وہ ہیں جو ایمان والوں کے دلوں میں ہوں گی، دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے ہم ختم کریں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے، اس کی پھر علماء نے تفسیر کی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک چشمے سے گزارا جائے گا، وہ جب پانی پئیں گے تو سب کے دلوں سے جو دنیا کی رنجشیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے چشمے سے گزارا جائے گا، وہ پانی پئیں گے تو آپس میں محبتیں ہو جائیں گی۔ حضرت علی اس بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ ان چشموں سے میں اور طلحہ اور زبیر گزریں گے تو ہمارے دلوں سے یعنی جنتی سمجھتے تھے ایک دوسرے کو کہ نہیں۔ حضرت آپ سے سوال ہے، سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل استدلال سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے ہاں طلحہ اور زبیر جنتی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آج کا کافر کہے کہ وہ دونوں کافر ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت علی کا قول معتبر ہے یا ان کا؟ حضرت علی کا قول۔ یہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، استدلال ہے، پتہ نہیں آپ پیش کر سکے یا نہ کہ پیش کر سکے، ہے بڑی مضبوط بات ہے، اگر سمجھ آتی ہے تو نوٹ کریں کہ آج کا کوئی بندہ کہے کہ طلحہ اور زبیر کافر ہیں اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے اور ان کا دلوں کی رنجش نکلے گی جنت میں کافر جائے گا؟ حضرت علی تو کہے مسلمان ہیں اور یہ کہے کافر ہے، پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ اب یہ بات ہوئی جب لڑائی شروع ہوئی اور خوب بس اب کھل گیا معاملہ، تیروں پہ تیر چلتے چلتے یہاں یہ پریشان، حضرت علی آگے نہیں ہوئے، کمانڈ نہیں کی لشکر کی۔ کس وجہ سے؟ صحابہ ہیں،
ادھر بھی صحابہ ادھر بھی. اب یہ لڑ کون رہے ہیں؟ جو ماتحت تھے. اب سبائیوں کو موقع ملا نا, انہوں نے اپنے بندے ڈالے اور وہ تیروں پہ تیر. اور اللہ کی شان, ان سبائیوں نے حضرت علی کو گھیر لیا اپنی بہادری دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم آپ کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں, کہ ان کو ہم پر اعتبار ہو جائے. لیکن حضرت علی کو تو دل میں پتہ تھا کہ یہ کون ہے, لیکن موقع نہیں تھا بتانے کا. اب حضرت طلحہ اور زبیر, ان دونوں حضرات نے نیت کر لی کہ ہم نے لڑائی میں شرکت نہیں کرنی. ایک اور پوائنٹ آنے والا, آپ سنیں. یہاں ہی حضرت طلحہ کی شہادت ہو گئی. شہادت کا واقعہ یوں ہوا, حضرت طلحہ لشکر سے دور ایک مقام پر کھڑے رہے, لڑائی میں حصہ نہیں لیا. یہ پوائنٹ ہے, لڑائی میں حصہ نہیں لیا. لڑائی تو کسی اور طرح شروع ہو گئی, انہوں نے تو کرنی ہی نہیں تھی. لڑائی میں حصہ نہیں لیا, ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, کمانڈ نہیں کی. نہ اما جان عائشہ نے لشکر کی کمانڈ کی, کیونکہ لڑائی شروع ہی سبائیوں نے کروائی تھی. نہ زبیر نے کی, نہ طلحہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ سائڈ پہ ہو گئے. ایک شخص ہے مروان ابن الحکم, اس نے جب دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ طلحہ لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتے. اس نے منہ لپیٹا. ایک تیر اس کے پاس تھا جو زہر میں رکھ کر نکالا گیا تھا. اس زمانے میں زہر میں رکھ کر تیر نکالا جاتا تھا, پھر وہ جس کو مارا جاتا تھا تو وہ تیر جب لگتا تھا تو وہ جسم میں زہر پھیل جاتا, وہ بچتا نہیں تھا. وہ تھا اس کے پاس. اس نے کس منہ چھپا کر حضرت طلحہ کو تیر مارا. سمجھ گیا کہ یہ لڑے گا نہیں, اب کمانڈ نہیں کرے گا, اور اگر یہ کمانڈ نہیں کریں گے تو کون لڑے گا. چنانچہ اس نے تیر مارا, وہ حضرت طلحہ کے ادھر لگا پاؤں پر, اور پاؤں سے زہر پھیلا اور ایسا شدید زخم بنا کہ سارے خون نہیں رکتا تھا. اسی دوران حضرت علی کے ساتھی قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت طلحہ کے پاؤں پر تیر لگا ہے. صحابہ کی محبت. لڑائی میں کہا اے طلحہ تم بصرہ چلے جاؤ, تمہارا زخم بہت گہرا ہے. حضرت قعقاع بھی نہیں لڑ رہے تھے, وہ بھی سائڈ پر تھے. حضرت عمر نے بھی کمانڈ نہیں کی. اما جان بھی اپنے ہودج میں تھی, اونٹ کے ہودج میں. حضرت طلحہ نے بھی نہیں کی, حضرت زبیر نے بھی نہیں کی. کتابوں نے لکھا ہے. یہ تو سبائیوں نے لڑائی بنا دی اور فوجیں لڑ پڑی, کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہوا کیا ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ بات حضرت طلحہ کو بہرحال بصرہ لایا گیا اور ان کی شہادت ہو گئی, پھر وہیں دفن ہو گئے, شہید ہو گئے. حضرت زبیر وہ بھی سائڈ پر ہوئے. سائڈ پر ہو کر ایک بصرہ کا قبیلہ تھا احنف بن قیس کا, وہ بھی نہ ادھر سے لڑ رہے تھے نہ ادھر سے, وہ بھی خاموش. حضرت زبیر یہاں سے نکلے اور آرام سے سائڈ پر ہو رہے تھے, لشکر سے جا رہے تھے. ایک وادی آتی ہے, وادی سباع. وہاں پہنچ کر نماز کا وقت ہوا تو احنف ابن قیس کے لشکر کا ایک شخص تھا عمر الجزرمی, وہ نکلا اور برے ارادے سے آیا. حضرت سجدے میں گئے, اس نے وار کیا, اس نے وار کیا حضرت زبیر پر. حضرت زبیر شہید نہیں ہوئے, زخمی ہو گئے. یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا جو ہے حملہ کیا اور بڑا کام کیا ہے. حضرت زبیر کی تلوار لے کر حضرت علی کی مجلس میں آیا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا فلاں عمر ہے. کہا اجازت بھی دے دو اس کو, پوائنٹ نوٹ کریں. کہا اس کو اجازت بھی دے دو. حضرت علی نے فرمایا خیمے میں, اور کہا اس کو جہنم کی خوشخبری بھی دے دو, یہ جہنم واصل ہوگا. جب یہ آیا اس نے تلوار یوں دکھائی کہ اس میں حضرت زبیر کا خون لگا تھا, اور اپنی بہادری بتانا چاہیے کہ اب حضرت علی مجھے شاباش دیں گے کہ یہ میں نے زبیر کو اس سے مارا ہے. حضرت طلحہ کا تو پتہ ہی نہیں چلا نا, مروان ابن حکم نے منہ لپیٹ کے مارا, کسی کو کیا پتا کس نے شہید کیا. کہا کہ میں نے حضرت زبیر کو اس سے مارا ہے. حضرت علی رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم میں نے اس تلوار کو امام الانبیاء کے ہاتھ میں دیکھا ہے, تو نے اس سے زبیر کو مارا. اور پھر اس نے وہی حضرت علی کی بات ہوئی کہ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میں تو شاباش لینے آیا تھا, مجھے تو جو ہے تنبیہ کر دی گئی, حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کی اس نے, اور خود ہی اپنے پیٹ میں وہ تلوار ماری اور جہنم واصل ہو گیا, خودکشی کر لی. یہ پوائنٹ ہے کہ حضرت علی رو رہے ہیں کہ تو نے زبیر پر تلوار کیوں اٹھائی, اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, وہ باغی تھا. باغی کی بات میں آخر میں بتا دیتا ہوں اس حدیث کا جواب, وہ یہاں بات لمبی ہو جائے گی, واقعہ تسلسل سے چلتا رہے. اب لڑائی چل رہی, گمسان کی لڑائی ہو رہی. اتنے میں ایک صحابی ہیں کعب ابن مصور, وہ اما جان کے پاس آئے.
اے اماں آپ ہی میدان جنگ میں چلیں، ہو سکتا ہے آپ کے اونٹ کو دیکھ کر لوگ لڑنے سے رک جائے، کہ آپ کے بات کو سن کر کوئی رک جائے، اور کوئی نہیں رک رہا۔ اماں جان نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ہودج میں بٹھایا گیا، اونٹ پر لے کر آئے، ایسی جگہ پر لائے جہاں سے میدان میں پوری لڑائی ظاہر ہو رہی ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اماں جان آ گئی ہے، بجائے اس کے کہ رکتے، لڑائی میں اور شدت آ گئی، وہ سمجھے کہ اماں جان لشکر کی کمانڈ کرنے آئی ہے کہ لڑو۔ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ آئی تھی اس لیے کہ کہیں میرے اونٹ کو دیکھ کر یہ رک جائے، لیکن لوگوں نے سمجھا شاید وہ لشکر کی کمانڈ کر رہی ہیں۔ مزید لڑائی میں شدت آ گئی۔ اب جب ادھر اب تک اصحاب جمل حضرت علی کے لشکر پر غالب تھے، جب اماں جان کے آنے سے اور لشکر میں تیزی آئی اور مار پیٹ میں تیزی آئی، حضرت علی مجبور ہوئے کہ اب مدافعت تو کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے بھی زرہ پہنی اور لشکر کو کمانڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اب جب حضرت علی بھی کمانڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہاں اماں جان کا اونٹ کھڑا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اصحاب جمل اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لڑائی کو جنگ جمل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اماں جان کا اونٹ وہ لڑائی کا مرکز بن چکا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ اماں جان کمانڈ کر رہی ہیں، حالانکہ اماں جان تو لڑائی کے چھڑوانے آئی تھی۔ اس پر دلیل ابھی آگے دے رہا ہوں، اس پہ آگے دلیل دے رہا ہوں کہ کیسے پتہ چلا کہ لڑائی کو چھڑوانے آئی تھی۔ ایک تو کعب ابن مصور کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اماں آپ آ کر ان کو روک دیں، ہو سکتا ہے آپ کے اونٹ کے جانے سے یہ رک جائے۔ دوسری اور دلیل بھی آگے آ رہی، ادھر سے حضرت علی نے بھی جمن کمانڈ شروع کی۔ اب مزید لڑائی تیز۔ اس دوران اس جنگ میں صحابہ اور دیگر لوگ 10,000 لوگ شہید ہوئے، 10,000 لوگ شہید ہوئے۔ لڑائی ہوتے ہوتے اب اماں جان کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے کسی نے، اماں جان ہودج میں۔ لوگوں نے اپنی زرے اتار کر اماں جان کے ہودج میں ڈال دی کہ کہیں اماں جان کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ سبائیوں نے اماں جان کے ادھر لڑائی چھوڑ کر اماں جان کے اونٹ جمل کے ہودج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ ان کے ایمان نہیں، بے ایمان ہونے کی دلیل تھی کہ تم نے اپنی ماں کے اونٹ پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ سبائی تھے، لوگوں نے اپنی زریں اتاری اور اماں کے اونٹ ہودج پر ڈال دی کہ کہیں اماں جان کو تیر نہ لگ جائے۔ اب تیر برس رہے، اتنے میں حضرت زبیر زخمی ہوئے، مروان ابن الحکم زخمی ہوئے۔ اماں جان کی اونٹ کی مہار پکڑتے جاتے لوگ اور شہید ہوتے جاتے، کہ اونٹ کی مہار کو کسی نے نہیں چھوڑا۔ عبد الرحمن ابن عتاب، اسی طرح سے عبداللہ ابن حکیم، اسی طرح سے کئی لوگ اماں جان کے اونٹ کی وہ رسی پکڑتے اور شہید ہوتے جاتے، تیروں پہ تیر کھا رہے اور شہید ہو رہے، مہار کوئی نہیں چھوڑا۔ اتنے میں اماں جان کے لشکر نے پھر زور سے حملہ کیا اور دور دور تک صفوں کو خالی کر دیا، کہ اماں جان کے اونٹ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا۔ اب حضرت علی نے جب دیکھا کہ اب تو جانیں گرتی جا رہی ہیں، ادھر سے حضرت علی نے سوچا کہ کسی طرح سے اماں جان کے اونٹ کو واپس لے جاؤ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ کمانڈ نہیں کر رہے۔ اماں جان نے کعب بن مصور کو کہا کہ تم قرآن اٹھاؤ۔ کیا اٹھاؤ؟ یہ کتاب، یہ جو الماری بھری ہوئی، کہا یہ قرآن اٹھاؤ اور لشکر میں جاؤ کہ آؤ اس کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی لڑائی روک دو، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کس نے لڑائی شروع کی۔ کہا اس قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کعب بن مصور نے قرآن اٹھایا، لشکر میں گئے اور یہ اعلان کیا کہ اماں جان کی طرف سے اعلان ہے، آؤ اس قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر سے سبائیوں نے کعب بن مصور پہ حملہ کر کے بات دبا دی، وہیں ان کو شہید کر دیا، وہیں ان کو شہید کر دیا گیا، بات ہی نہ اٹھی۔ ادھر سے حضرت علی چاہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ پیچھے ہو جائے، ورنہ تو لوگ جانے دے دیں گے لیکن اماں جان کے اونٹ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو ادھر حضرت علی نے محمد ابن ابی بکر، عمار ابن یاسر اور اسی طرح سے اشتر، یہ بات کتابوں نے لکھی ہے بھائی، اشتر اس جنگ پہ بھی حضرت علی کا رائٹ ہینڈ رہا ہے، منافق تھا، سبائی تھا، لیکن حضرت علی کا رائٹ ہینڈ رہا ہے اس جنگ میں بھی۔ ان کو ذمہ لگایا کہ جاؤ اماں جان کے اونٹ کو کسی طرح پیچھے کرو۔ اب ایک دستہ مضبوط آیا، چاروں طرف اماں جان کے اونٹ کے ارد گرد لوگ شہید ہو رہے ہیں لیکن قریب نہیں آنے دے رہے، لاشوں کی لاشیں پھیلی ہوئی تھی کہ اماں جان کے اونٹ کے قریب کوئی نہ آئے، کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک بڑے دستے نے حضرت علی کے حملہ کیا
اور ایک آدمی نے آ کر اس کے اونٹ کے پاؤں پر تلوار سے مارا، وہ زخمی ہوا اور اونٹ بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھا تو لڑائی اسی وقت رک گئی، اور اصحاب جمل بھی سائڈ پر ہو گئے اور اصحاب علی بھی سائڈ پر ہو گئے۔ اس طرح لڑائی رکی۔ جیسے ہی لڑائی رکی فوراً حضرت علی نے حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد ابن ابی بکر، ان تین حضرات یہ فوراً آئے، اماں جان کے اونٹ کا محاصرہ کر لیا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ سبائی منافق موجود تھے، اماں جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ فوراً محاصرہ کیا، اونٹ سے ہودج کی رسیاں کاٹی اور ہودج کو اٹھا کر فوراً لاشوں سے سائڈ پر لے گئے اور وہاں رکھا، اور پردے کے لیے کپڑے ڈال دیے اوپر۔ قربان جاؤں میں علی المرتضیٰ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم وہ خلیفہ راشد تھے، وہ خلافت کے مستحق تھے، ان کی خلافت خلافت حق تھی، وہی چوتھے خلیفہ ہونے کے مستحق تھے اور انہوں نے خلافت کی۔ جب یہ سائڈ پر ہوئے فوراً محمد ابن ابی بکر کو کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو دیکھو کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ابو بکر محمد ابن ابی بکر فوراً آئے۔ اس کے بعد حضرت علی تشریف لائے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں، ہزاروں اور لاکھوں رحمت ہو علی المرتضیٰ پر، ہزاروں اور لاکھوں رحمت ہو امہات المومنین پر، خصوصاً اماں جان پر اور سارے صحابہ پر۔ حضرت علی تشریف لائے اور ہودج کے اندر سے لڑائی رک چکی ہے، لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور پردے کے اندر سے فرمایا السلام علیکم اماں جان، السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ اماں جان، یہ الفاظ ہیں تاریخ نے لکھے ہیں کہ جی اماں جان، کہ قرآن نے آپ کو ہماری ماں کہا ہے، اور آج کا کافر جو خود کافر ہے، حضرت علی تو اس کو کہیں اس تمام 10,000 لاشوں کے گرنے کے بعد اماں جان السلام علیکم، اور یہ کہے ان پر الزامات تراشی کرے، اس کی اوقات کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ حضرت علی یہ بات پوائنٹ کی ہے، حضرت علی نے فرمایا اماں جان السلام علیکم۔ وہ تو 10,000 لاشیں گرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ قرآن کے حکم کی وجہ سے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کہہ رہے اماں جان السلام علیکم، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اور یہ کہیں کہ فلاں فلاں، کہاں کہ اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہو، کل قیامت میں اللہ کو منہ نہیں دکھانا تم نے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بات ہوئی، سلام کیا، اماں جان نے فرمایا، یہ ان کے اقوال ذکر کر رہا ہوں، اماں جان نے فرمایا اے علی اللہ تمہاری خطائیں معاف فرمائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے اماں اللہ تمہاری خطائیں معاف فرمائے۔ اب یہ بات ہوئی، حضرت علی آ گئے، اتنے میں قعقاع ابن عمر یہ ہودج کے قریب ہوئے۔ اماں جان نے اب پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا، اماں جان رو رہی تھی اور فرما رہی تھی کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے مر جاتی کہ آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ قعقاع ابن عمر تشریف لائے حضرت علی کی مجلس میں، اور حضرت علی کو اماں جان کا جملہ بتلایا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی روئے اور یہی جملہ دہرایا کہ کاش میں بھی اس واقعے سے 20 سال پہلے مر جاتا، کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، کیا ہی سارا سبائیوں نے، ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ رات ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کی ہزاروں لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر، سارے شہیدوں کو کفن دفن کر کے ان کو دفنا دیا۔ اور اس دوران جب جنگ شروع ہوئی تھی، پوائنٹ جیسے ہی جنگ شروع ہو گئی اور اب صحابہ نے دیکھ لیا، حضرت علی نے، حضرت طلحہ و زبیر، کہ اب جنگ رکنے والی نہیں ہے، تو 3 اعلان کیے تھے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی 3 اعلان ہوئے تھے، وہاں سے بھی۔ کوئی اگر لڑائی چھوڑ کر بھاگ جائے تو کوئی اس کا تعاقب نہ کرے۔ نمبر 2، زخمی پر کوئی حملہ نہ کرے۔ نمبر 3، اگر کسی کا کوئی مال پڑا ہو تو کوئی کسی کا مال نہ لے۔ یعنی یہ ہمارا جہاد نہیں ہے، یہ غلطی سے لڑائی چھڑ پڑی ہے۔ اب جب کفن دفن ہو گیا، حضرت علی نے اعلان فرمایا یہ جو سامان پڑے ہوئے ہیں بھائی لوگوں آ جاؤ دیکھ لو، جس کے ورثاء کے سامان ہے لے جاؤ۔ سامان تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد اماں جان کو رات حضرت علی نے مقام قصر عبید اللہ وہیں گزاری، بصرہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اماں جان کو صفیہ بنت الحارث ابن ابی طلحہ کے مکان میں بصرہ لے جا کر محمد ابن ابی بکر نے پروٹوکول کے ساتھ ٹھہرایا۔
وہاں ٹھہرائی گئی، رات وہاں گزاری ان کے گھر میں۔ صبح ہوئی، حضرت علی بصرہ میں داخل ہوئے، بصرہ میں داخل ہوئے، سارے بصرہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اچھا، اب حضرت علی پھر اماں جان کے پاس تشریف لائے۔ کس کے پاس تشریف لائے بھائی؟ پھر اماں جان کے پاس تشریف لائے، اور حضرت محمد ابن ابی بکر کو کہا کہ آپ سفر کی تیاریاں کریں۔ انہوں نے اماں جان کے سفر کی تیاریاں مکمل کی، سواری وغیرہ، پھر تشریف لائے، اور 40 بصرہ کی خاندانی شہزادیوں کے ہمراہ محمد ابن ابی بکر ان کے اپنے بھائی کی سرپرستی میں ان کو روانہ کیا۔ یہ وقت تھا 6 رجب کا، سن رجب شعبان 37 ہجری، 37 ہجری 6 رجب کو اماں جان کو روانہ کیا۔ اماں جان 40 عورتوں کے ساتھ، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلوا لیا اماں جان نے، محمد ابن ابی بکر کو بھیج کر ان کو لے کر مکہ گئیں، ذی الحجہ میں حج کیا۔ حج کے بعد، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ اب یہ سارا کنٹرول ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بصرہ پر جنگ ختم ہو گئی۔ جو جنگ جمل والے تھے، جو لشکر تھا، ان ساروں نے بیعت کر لی اماں جان کے حکم سے۔ اچھا، آخری بات، حضرت طلحہ مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے۔ جب ان کو تلوار لگی اور نیزہ لگا، تو روایات میں ہے کہ یا تو حضرت علی کا غلام اتفاقاً سامنے آ گیا، یا قعقاع ابن عمر سامنے آ گئے، فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضرت علی کو بتا دینا میں نے تمہاری خلافت پہ بیعت کی، اور شہید ہو گئے۔ یہ جب ان کی خبر لے کر حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی بہت روئے، بہت روئے۔ اس کے بعد ایک آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی دن کسی نے پوچھا، ذرا توجہ، بڑا اہم مکالمہ ہے۔ کسی نے پوچھا، اے علی، آپ یہ لشکر کیوں لے کر آئے؟ کہا مسلمانوں کے درمیان سے فتنہ ختم کرنے کے لیے اور صلح کے لیے۔ اس نے سوال کیا پوچھنے والے نے کہ اگر آپ تو صلح چاہ رہے ہیں، آپ کا مد مقابل صلح نہ چاہے تو کیا کریں گے؟ کہا ہم ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، لڑائی کا نہیں کہا، ہم ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ کہا اچھا، آپ تو ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اگر وہ آپ پر حملہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہا ہم مدافعات کریں گے، اپنا بچاؤ کریں گے۔ اب بچاؤ سے یاد آیا، ایک واقعہ سن لیں، پھر اور مکالمہ آگے ہے وہ بتاتا ہوں۔ بچاؤ سے یہ ہے کہ حضرت زبیر اب جنگ کے موقع پر اچانک عمار بن یاسر سامنے آ گئے۔ وہ حدیث ذہن میں تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمار تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اب حضرت عمار نے حضرت زبیر پر حملہ کیا، حضرت زبیر اس حملے کو روکتے رہے ڈھار سے، کوئی وار اس پہ نہیں کیا کہ میں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاؤں، کوئی وار نہیں کیا کہ میں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاؤں، کوئی وار نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر وار کر کر کے تھک گئے، لیکن حضرت زبیر نے کوئی وار نہیں کیا اور بس ان کے وار کو روکتے رہے۔ باغی حضرت زبیر نہیں تھے، حضرت طلحہ نہیں تھے، اماں جان نہیں تھی، دیگر ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ نے جو فرمایا اس کی ایک تشریح علماء نے یہ کی، ہو سکتا ہے کہ اماں جان کے لشکر میں بھی کچھ منافق ہوں، ان کو آپ نے فرمایا ہوگا، یا بغاوت کا معنی ہمیشہ کسی کے خلافت کے خلاف نکلنا نہیں ہوتا۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر کوئی صلح کو نہ مانے تو اس کے لیے بھی بغاوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ تو بغاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی خلافت کے خلاف باغی ہو جائے، بغاوت کے کئی معنی ہیں۔ تو بہرحال اچھا، آخری بات یہ کہ پھر اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، طلحہ و زبیر بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے آئے ہیں اور عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینے آئے ہیں، کیا ان کے پاس حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ قرآن کی آیتیں، النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے جان ہے، کہ جنہوں نے قتل کیا ان کو قتل کرو۔ کیا موجود ہے؟ یہ حضرت علی کی باتیں بتا رہا ہوں، نوٹ کریں، یہ آپ کے لیے دلیل ہے، بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، ذرا توجہ، یہ باتیں پھر نہیں ملیں گی۔
آپ کے پاس ایک ایسا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی نہیں آ سکتا. کسی مجلس میں آپ یہ بات کر دیں پھر وہ کچھ دلیل لے کر آئے. کہا کہ ان کے پاس دلیل ہے. پھر اس نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی سزا میں تاخیر کی، کیا آپ کے پاس بھی اس تاخیر کرنے پہ کوئی دلیل تھی؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی دلیل تھی. وہ دلیل حضرت علی نے بیان فرمایا میرے پاس یہ دلیل تھی. یہ ان کے الفاظ ہیں، جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے، حقیقت کا پتہ نہ چلے. یہ حضرت علی کے الفاظ دکھا رہا ہوں، میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہے. جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے، حقیقت کا پتہ نہ چلے، تو مناسب یہ ہے کہ فیصلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، سہولت سے کام. اور آپ کو یہ میں پہلے واقعہ بتا چکا تھا، جب نائلہ سے حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے بتلاؤ قاتلین کون تھے، کوئی شہادت دی تھی انہوں نے؟ نہیں دی تھی. کسی کا نام لیا تھا؟ نہیں لیا. کسی کا حلیہ پتا؟ نہیں. محمد ابن ابی بکر کا وہ پہلے جا چکے. تو جب امر مشتبہ ہے کہ قاتل کون ہے، ہاں وہ لوگ تو پتہ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ جنہوں نے کیا ہوا تھا وہ تو پتہ تھے، لیکن جنہوں نے قتل کیا تلوار کس نے چلائی، قاتل تو وہ ہیں، قاتلین کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت علی نے فرمایا میرے بات پر یہ دلیل ہے، میں اس لیے تاخیر کر رہا ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا پھر یہ بتائیں، یہ حضرت علی کے جماعت کا آدمی تھا رضی اللہ، کہ پھر اب جب ان کے پاس بھی دلیل ہے، آپ کے بقول آپ کے پاس بھی دلیل ہے، تو بتلائیں کہ پھر ہم دونوں کا کیا حال ہوگا. یہ سوال کرنے والے کا سوال کے الفاظ ہیں، ہم دونوں کا کیا حال ہوگا، یعنی آخرت کے بارے میں پوچھا اس نے. فیصلہ ہے، ساری دنیا کے شیعوں کو چیلنج ہے، یہ فیصلہ ہے حضرت علی کے قول کو جھٹلا کے دکھائیں. جو تم کہتے ہو یہ جہنمی یہ جنتی، فیصلہ تو شیر خدا خود کر کے گئے. اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا جب ان کے پاس بھی دلیل، آپ کے بقول آپ کے پاس بھی دلیل، تو آخرت میں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، ہم جہنمی یا وہ جنتی، ہم جنتی یا وہ جہنمی، کون شہید کون غیر شہید. حضرت علی نے فرمایا کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو مقتولین ہوں گے دونوں کے دونوں جنت میں ہوں گے. یہ فیصلہ کون کر کے گئے؟ حضرت علی کر کے گئے، یہ کوئی اور نہیں کر کے گیا. اب آپ جو کہتے ہو کہتے رہو، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جن کے ہاں معاملات ہوئے وہ فیصلہ خود کر کے گئے. اگر میں اس کو علمی انداز میں بیان کروں تو حضرت علی کے اس استفسار سے، ان کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو یہ مسئلہ اجتہادی تھا. غلطی سے اور اجتہاد پر دونوں جانبین حق ہوتے ہیں. غلطی والے کو بھی ایک نیکی ملتی ہے اور جو درست ہوتا ہے اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث سے ثابت ہے. یہ اجتہادی مسئلہ تھا، یہ کوئی آپس کا اختلافی باتیں نہیں تھی. کئی پوائنٹ میں نے بتا دی آپ کو جن سے یہ بات واضح ہے، نہ کوئی لڑنا چاہتا تھا نہ کسی کے دل میں کوئی بات تھی. یہ ساری کی ساری شرارت سبائیوں نے کی اور یہ جنگ ہوئی اور 10,000 لوگ شہید ہوئے. اللہ ہمیں بچا لے. آگے پھر سبائیوں کی شرارتیں ہیں، پھر جنگ صفین ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہے. پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. پھر حضرت امام حسن اور حسین دونوں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہے اور خلافت سے دستبرداری ہے. یہ ان کے خاندان نبوت ہونے کی تربیت کی دلیل تھی. حضرت امام حسن امام حسین کی خاندانی نبوت تربیت کی دلیل تھی کہ ان کی تربیت ایسے نبوت کے خاندان میں ہوئی. اور اس کے بعد پھر یزید کا معاملہ ہے، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ ان باتوں میں میرے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، جو حق سچ ہے آپ کے ہاں حق ہے، یا اللہ ہمیں وہ سمجھا دے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے. یا اللہ ہر قسم کی ان باتوں میں جھوٹ سے غلطیوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ صحابہ کے بارے میں جو آپ کے نزدیک حق عقیدہ ہے ہمیں وہی عطا فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی زبان درازی سے محفوظ فرما دے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے. یا اللہ ان کے ان شرور سے پوری امت کی حفاظت فرما. ہمیں ہماری اولادیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صحیح عقیدے پر جو آپ کے نزدیک حق ہے صحیح طریقے پر چلا دے. ہر قسم کے باطل سے ہر قسم کے باطل کی شرارتوں سے، ہر قسم کے فتن و امتحانات سے، دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے. دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. وصلی اللہ سبحان اللہ بحمدہ.